مرض تطفیف اور اس کا علاج۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عرض یہ ہے، بیت کا تعلق اصلاح باطن کے لیے ہوتا ہے۔ باطن کی اصلاح ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ لاہور میں بے شمار تعلیم گاہیں موجود ہیں، لیکن وہاں اصلاح باطن نہیں ہوتی۔ اگر امراض روحانی سے شفا نہ ہوئی تو یہ امراض قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گی، قیامت کے دن تڑپائیں گی اور جہنم میں پہنچائیں گی۔ اس کے بعد ایمان سلامت ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکل آئیں گے۔ سورۃ الجمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اربعہ کا ذکر آتا ہے، اور جگہ بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، بے پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو امراض باطنی سے پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر خلق خدا کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تلاوت آیات ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم قرآن بھی دیتے تھے۔ ان دونوں فرائض میں فرق ہے۔ تلاوت آیات تو یہ ہیں کہ آیات امت کو پڑھ کر سنا دیں۔ تعلیم کتاب میں مطلب سمجھانا اور متعلم کے شکوک و شبہات کو دور کرنا شامل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہ صحابہ کرام کے سوالات کا ذکر آتا ہے۔ کبھی یتامہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الیتامى، کبھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون۔ اسی طرح روایات میں ان کے سوالات کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً ایک صحابی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر نجات کے پروگرام کے متعلق پوچھتے ہیں، من نجات۔ ان سوالات کے جواب قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں۔ یہ تعلیم کتاب کا فرض ادا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دانش کی باتیں بھی سکھلاتے، تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ نبوت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ ان کمالات کے حاملین اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ان کی برکت سے آج تک اسلام زندہ اور تابندہ ہے۔ حفاظ مکاتب بچوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ یہ تلاوت آیات کا فرض انجام دیتے ہیں۔ علماء کرام تعلیم قرآن کا اور اولیاء کرام تزکیہ نفس کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کی صحبت میں امراض باطنی دور ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ شیخ کامل اور طالب صادق ہو اور عقیدت، ادب اور اطاعت میں فرق نہ آنے پائے، ورنہ
تہی دستاں قسمت را جسود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیوان تشنمی یار سکندر را۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر عبداللہ ابن ابی جہنم کا ایندھن اس لیے بنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ عقیدت تھی، نہ ادب اور نہ اطاعت کرتا تھا۔ جسمانی یا روحانی بیماری، جسمانی ہو یا روحانی بیماری اندر ہوتی ہے، اس کے اثرات باہر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کی نظر کیمیا اثر کی، آپ کی نظر بھائی رضا کیا لفظ لوگ ہے، آپ کی نظر کیمیا جو سے بہت قیمتی نظر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جیسے وہ بوٹی جو سونا بن جاتی ہے تو اس نظر کی برکت سے وہ جزاک اللہ۔ آپ اسے کیا لفظ پڑھیں گے؟ آپ کی نظر کیمیا، ایسے آپ کے نظر کیمیا کی اثر کی برکت سے تمام امراض روحانی سے پاک ہو گئے۔ آپ کی نظر کیمیا کی برکت سے تمام امراض روحانی سے پاک ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ مزید فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عقیدت، ادب اور اطاعت کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو ہستی فنا ہو گئی۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے ساری امت میں ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پودا لگایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آبیاری کی اور ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں فرما رہے تھے، دوران گفتگو میں فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ساد کر دی، یعنی ان کو درست فرما دیا۔ سعد کا معنی ہی درست ہے، آپ نے سعد کر دی، آپ نے درستی کی تائید کر دی۔ اگر اللہ تعالی ہم کو ان کاموں کا اجر نہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کام کیے ان پر گرفت نہ کرے اور اس طرح پار جھاڑ ہو جائے تو میں سمجھوں گا یہ سستا سودا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ اسلام ہیں اور بیت المقدس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مگر پیراہن مبارک میں آپ کے مبارک کرتے میں 13 پیون لگے ہوئے ہیں۔ غلام کے متعلق کہیں نہیں آتا تو اس کے بھی کرتے میں پیون لگے ہوئے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ میں پہرا بھی خود ہی دیتے ہیں۔ ایک بڑھیا کی رات کو خدمت کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ خلیفہ تجھے ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ رات کو گشت فرماتے ہوئے ایک ایسے خیمے کے پاس پہنچے جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔
ان کی والدہ سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ موجود نہیں، مگر بچوں کی ماں نے پانی کی دیگچی آگ پر چڑھا رکھی ہے، شاید بچوں کا دل اس طرح بہل جائے اور وہ کسی نہ کسی طرح سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ماجرا دیکھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور بیت المال سے ایک بوری آٹا اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ خدا کے فضل سے مجھے 40 سال پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہو گئے، میں بھی اسی خیالی سے نکلا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے مدارس عربیہ میں تعلیم ہوتی ہے مگر تربیت نہیں ہوتی۔ مگر مثلا ایک عالم لفظ تہجد پر 2 گھنٹے بول سکتا ہے، مگر اس علم شان کے باوجود وہ تہجد کا پابند نہ ہوگا۔ ان کے اندر بجز مستثنیات کے عام طور پر حسد، کبر، عجب وغیرہ سب بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، علم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ امراض روحانی کا فقط ایک علاج ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور ان کی صحبت میں اللہ پاک کے پاک نام کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، ان کے جوتوں کی خاک کے ذروں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے، بشرطے کہ عقیدت، ادب، اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ قبول فرمائے۔